بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم نے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آپ کی اصل مہم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ بس وہاں موجود مومنین کو ہم نے نکال لیا۔ وہاں ہم نے ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑ دی۔ اور موسیٰ کے قصے میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی طاقت کے بھروسے پر منہ موڑ لیا اور بولا، جادوگر یا دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، اور وہ لائق ملامت تھا۔ اور عاد میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ کر کے چھوڑ دیتی تھی۔ اور سمود میں بھی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا، ایک وقت معین تک زندگی کا لطف اٹھا لو، مگر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو انہیں کڑک نے گرفت میں لیا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ پھر وہ اٹھ بھی نہ سکے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے۔ اور اس سے پہلے نوح کی قوم بھی ایک نشان عبرت ہے۔ یقیناً وہ فاسق لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا اور ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس تم اللہ کی طرف بھاگو، بتحقیق میں اللہ کی طرف سے تمہیں سری تنبیہ کرنے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ میں اللہ کی طرف سے تمہیں سری تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر اس سے انہوں نے کہا، جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا ان سب نے ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سرکش قوم ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے رخ پھیر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت تو مومنین کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے۔ اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے۔ میں نہ ان سے کوئی روزی چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، بڑی پائیدار طاقت والا ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے میں وہی سزائیں ہیں جو ان کے ہم مشربوں کے حصے میں تھیں، لہذا وہ مجھ سے عجلت نہ مچائیں۔ بس کفار کے لیے تباہی ہے اس روز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، ایک کشادہ ورق میں، اور بیت معمور آباد گھر کی، اور بلند چھت کی، اور موجزن سمندر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔
اس روز آسمان بری طرح تھر تھرائے گا اور پہاڑ پوری طرح چلنے لگیں گے۔ بس اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے جو بےہودگیوں میں کھیل رہے ہیں۔ اس دن وہ شدت سے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ یہ وہی آگ ہے جس کی تم لوگ تکذیب کرتے تھے۔ بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب اس میں جھلس جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے۔ تمہیں تو بہرحال تمہارے اعمال کی جزائیں دی جائیں گی۔ اہل تقویٰ تو یقیناً جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہوں گے، اور ان کا پروردگار انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ خوشگواری سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے عوض جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ ایک صف میں بچھی ہوئی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا عقد کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو جنت میں ہم ان سے ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، اور ہم انہیں پھل اور گوشت جو ان کا جی چاہے فراہم کریں گے۔ وہاں وہ آپس میں جام چلاتے ہوں گے جس میں نہ بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ، اور ان کے گرد 9 عمر خدمت گزار لڑکے ان کے لیے چل پھر رہے ہوں گے، گویا وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرتے رہتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم اسی کو پکارتے تھے، وہ یقیناً احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے؟ ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ موت کے منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسا کرنے کو کہتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو اس نے خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ بس اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسا کلام بنا لائیں۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے خزانے ہیں، یا ان پر ان لوگوں کا تسلط قائم ہے، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے یہ وہاں عالم ملکوت کی باتیں سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا واضح دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اجر مانگتے ہیں کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ کیا یہ لوگ فریب دینا چاہتے ہیں؟ کفار تو خود فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ کرتے ہیں،
اور اگر یہ لوگ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو سنگین بادل ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لے جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے. اس دن نہ ان کی تدبیر ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اور ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی یقیناً عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم تک صبر کریں. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نگاہوں میں ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، اور رات کے بعض حصوں میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح کریں. قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب کرے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، وہ خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. شدید قوت والے نے انہیں تعلیم دی ہے. جو صاحب قوت پھر اپنی شکل میں سیدھا کھڑا ہوا، اور جب وہ بلند ترین افق پر تھے پھر وہ قریب آئے، پھر مزید قریب آئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی. جو کچھ نظروں نے دیکھا اس سے دل نے نہیں جھٹلایا. تو کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تم لوگ اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور باتحقیق انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. نگاہ نے نہ انحراف کیا اور نہ تجاوز. باتحقیق انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا. بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ہے، اور پھر تیسرے منات کو بھی؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تو پھر غیر منصفانہ تقسیم ہے. دراصل یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گڑھ لیے ہیں. اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. یہ لوگ صرف گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. انسان جو آرزو کرتا ہے کیا وہ اسے مل جاتی ہے؟ اور دنیا اور آخرت کا مالک تو صرف اللہ ہے. اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لیے وہ چاہے اور پسند کرے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے. وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان تو حق تک پہنچنے کے لیے کچھ کام نہیں دیتا. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور صرف دنیاوی زندگی کا خواہاں ہے. یہی ان کے علم کی انتہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار یقیناً جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دے.
جو لوگ گناہان کبیرہ اور بے حیائیوں سے اجتناب برتتے ہیں سوائے گناہان صغیرہ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی مغفرت کا دائرہ یقیناً بہت وسیع ہے۔ وہ تم سے خوب آگاہ ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور جب تم اپنی ماں کے شکم میں ابھی جنین تھے۔ بس اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتاؤ، اللہ پرہیزگار کو خوب جانتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے حق اطاعت پورا کیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ منتہائے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے، ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی کا پیدا کرنا اس کے ذمے ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور ثابت سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی ستارہ شعرا کا مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی پھر کچھ نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ یقیناً سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو گرا دیا، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ پھر تو اپنے رب کی کون سی نعمت پر شک کرتا ہے؟ یہ پیغمبر بھی گزشتہ تنبیہ کرنے والوں کی طرح ایک تنبیہ کرنے والا ہے۔ آنے والی قیامت قریب آ ہی گئی ہے، اللہ کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم لغویات میں مگن ہو؟ بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، اور کفار اگر کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہی ہمیشہ کا جادو ہے۔ انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی، اور ہر امر استقرار پانے والا ہے، اور باتحقیق ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جو کفر سے باز رہنے کے لیے کافی ہیں، جن میں حکیمانہ اور مؤثر باتیں ہیں، لیکن تنبیہیں فائدے مند نہیں رہی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے رخ پھیر لیں۔ جس دن بلانے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا تو وہ آنکھیں نیچی کر کے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت کفار کہیں گے یہ بڑا کٹھن دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، بس انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہنے لگے دیوانہ ہے اور جنات کی چھڑکی کا شکار ہے۔ بس نوح نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو گیا ہوں، بس تو انتقام لے۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے، اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا۔
اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح کو سوار کیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ بدلہ اس شخص کی وجہ سے تھا جس کی قدر شناسی نہیں کی گئی تھی، اور بتحقیق اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا چھوڑا۔ تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی رہیں؟ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے تکذیب کی، تو بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھی؟ ایک مسلسل نحوست کے دن ہم نے ان پر ایک طوفانی ہوا چلائی جو لوگوں کو جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ بس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھی؟ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ سمود نے بھی تنبیہ کرنے والوں کی تکذیب کی اور کہنے لگے، کیا ہم اپنوں میں سے ایک بشر کی پیروی کریں؟ تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان یہی ایک رہ گیا تھا جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بڑا جھوٹا خود پسند کون ہے۔ بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، بس ان کا انتظار کیجیے اور صبر کیجیے، اور انہیں بتا دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اسے ہتھیار تھمایا، بس اس نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی۔ بس بتاؤ میرا عذاب اور میری تنبیہیں کیسی تھی؟ ہم نے ان پر ایک زوردار چنگھاڑ چھوڑ دی تو وہ سب باڑ والے کے پھوسے کی طرح ہو گئے۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا چلا دی، سوائے آل لوط کے جنہیں ہم نے سحر کے وقت بچا لیا اپنی طرف سے فضل کے طور پر۔ شکر گزاروں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور بتحقیق لوط نے ہماری عقوبت سے انہیں ڈرایا، مگر وہ ان تنبیہ کرنے والوں سے جھگڑتے رہے، اور بتحقیق انہوں نے لوط کے مہمانوں کو قابو کرنا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ لو اب میرے عذاب اور تنبیہوں کو چکھو۔ اور بتحقیق صبح سویرے ایک دائمی عذاب ان پر نازل ہوا، اب چکھو میرے عذاب اور تنبیہوں کا ذائقہ۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور بتحقیق قوم فرعون کے پاس بھی تنبیہ کرنے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں اس طرح گرفت میں لیا جس طرح ایک غالب آنے والا طاقتور گرفت میں لیتا ہے۔ کیا تمہارے زمانے کے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا الہامی کتب میں تمہارے لیے معافی کا پروانہ لکھا ہوا ہے؟ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک فاتح جماعت ہیں؟ نہیں، یہ جماعت ان قریب شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے، اور قیامت تو زیادہ ہولناک اور زیادہ تلخ ہے۔ مجرم لوگ یقیناً گمراہی اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ منہ کے بل
आग में घसीटे जाएंगे। उनसे कहा जाएगा, चखो आग का जायका। हमने हर चीज को एक अंदाजे के मुताबिक पैदा किया है और हमारा हुक्म बस एक ही होता है, पलक झपकने की तरह। और बातहकीक हमने तुम जैसे बहुतेरों को हलाक किया है, तो क्या कोई नसीहत लेने वाला है? और जो कुछ उन्होंने किया है सब नामे आमाल में दर्ज है, और हर छोटी और बड़ी बात उसमें लिखी हुई है। अहले तक़वा यकीनन जन्नतों और नहरों में होंगे, सच्ची इज्जत के मकाम पर। साहिबे इख्तिदार बादशाह की बारगाह में रहमान ने कुरान सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने इंसान को बोलना सिखाया। सूरज और चांद मुकर्ररा हिसाब के तहत हैं और सितारे और दरख्त सजदा करते हैं, और उसी ने इस आसमान को बुलंद किया और तराजू कायम की, ताकि तुम तराजू के साथ तोलने में तजावुज ना करो और इंसाफ के साथ वजन को दुरुस्त रखो और तोल में कमी ना करो। और उसी ने मखलूकात के लिए इस जमीन को बनाया है, इसमें मेवे और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं और भूसे वाला अनाज, खुशबू वाले फूल हैं। बस ए जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? उसने इंसान को ठीकरी की तरह के खुशगारे से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? वो दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का परवरदिगार है। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? उसी ने दो समंदरों को जारी किया कि आपस में मिल जाएं, ताहम उन दोनों के दरमियान एक आड़ है जिससे वो तजावुज नहीं करते। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों समंदरों से मोती और मोंगे निकलते हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? और समंदर में चलने वाले पहाड़ों की तरह बुलंद जहाज उसी के हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? रूए जमीन पर मौजूद हर चीज फना होने वाली है और सिर्फ आपके साहिबे इज्जत व जलाल रब की जात बाकी रहने वाली है। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है सब उसी से मांगते हैं। वो हर रोज एक नई करिश्मा साजी में है। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? ए जिन्नो इंस की दो बावजन जमातो, हम अन करीब तुम्हारी जजा और सजा की तरफ पूरी तवज्जो देने वाले हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? ए ग्रोह जिन्नो इंस, अगर तुम आसमानों और जमीन की सरहदों से निकलने की इस्तिताअत रखते हो तो निकल जाओ। तुम सल्तनत और कहारियत के बगैर नहीं निकल सकोगे। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? तुम दोनों पर आग के शोले और चिंगारियां छोड़ी जाएंगी, फिर तुम कामयाब नहीं रहोगे। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? बस जब आसमान फट जाएगा तो सुर्ख हो जाएगा जैसे सुर्ख चमड़ा। बस तुम दोनों अपने रब की
किस किस नेमत को छुटलाओगे? फिर उस रोज किसी इंसान से और किसी जिन से उसके गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे, फिर वो पेशानियों और पैरों से पकड़े जाएंगे। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? ये वही जहन्नुम है जिसे मुजरिमीन छुटलाते थे। वो जहन्नुम और खौलते हुए इंतहाई गर्म पानी के दरमियान गर्दिश करते रहेंगे। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? और जो शख्स अपने रब की बारगाह में पेश होने का खौफ रखता है, उसके लिए 2 बाग हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? ये दोनों बाग घनी शाखों वाले होंगे। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? उन दोनों बागों में 2 बहते हुए चश्मे हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? उन दोनों में मौजूद हर मेवे की 2-2 किस्में हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? वो ऐसे फर्शों पर तकिए लगाए बैठे होंगे जिनके अस्तर रेशम के होंगे, और उन दोनों बागों के मेवे उनकी दस्तरस में करीब होंगे। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? उनमें निगाहें अपने शौहरों तक महदूद रखने वाली हूरें हैं, जिन्हें उनसे पहले ना किसी इंसान ने छुआ होगा और ना किसी जिन ने। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? गोया वो याकूत और मोती हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या हो सकता है? बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? और उन दोनों बागों के अलावा 2 बाग और हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? दोनों बाग घने सरसब्ज हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? उन दोनों बागों में 2 उबलते हुए चश्मे मौजूद हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? उन दोनों में मेवे और खजूरें और अनार हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? उनमें नेक सीरत और खूबसूरत बीवियां हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? खैमों में मस्तूर हूरें हैं। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे, जिन्हें उनसे पहले ना किसी इंसान ने छुआ होगा और ना किसी जिन ने। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? वो सब्ज कालीनों और नफीस फर्शों पर तकिए लगाए हुए होंगे। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को छुटलाओगे? बाबरकत है आपके परवरदिगार का नाम, जो साहिबे जलालत व इकराम है। जब होने वाला वाकया हो चुकेगा तो उसके वकू को छुटलाने वाला कोई ना होगा। वो तौबाला करने वाला वाकया होगा जब जमीन पूरी तरह हिला दी जाएगी और पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, तो ये मुंतशिर गुबार बनकर रह जाएंगे और तुम 3 ग्रोह में बट जाओगे। रहे दाहिने हाथ वाले तो दाहिने हाथ वालों का क्या कहना, और रहे बाएं हाथ वाले तो बाएं हाथ वालों का क्या पूछना, और सबकत ले जाने वाले तो
आगे बढ़ने वाले ही हैं। यही वो मुकर्रब लोग हैं। नेमतों से माला माल जन्नतों में होंगे, एक जमात अगलों में से और थोड़े लोग पिछलों में से होंगे। जवाहिर से मुरस्सा तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठे होंगे। उनके गिर्द ताअबद रहने वाले लड़के फिर रहे होंगे, हाथों में प्याले और आफताबे और साफ शराब के जाम लिए, जिससे उन्हें ना सर का दर्द होगा और ना उनकी अक्ल में फुतूर आएगा, और तरह तरह के मेवे लिए जिन्हें वो पसंद करे, और परिंदों का गोश्त लिए जिसकी वो ख्वाहिश करे, और खूबसूरत आंखों वाली हूरें होंगी जो छुपा कर रखे गए मोतियों की तरह हसीन होंगी। ये उन आमाल की जजा है जो वो करते रहे हैं। वहां वो ना बेहुदा कलाम सुनेंगे और ना ही गुनाह की बात। हां, सलाम सलाम कहना होगा। और दाने हाथ वाले तो दाने वालों का क्या कहना, वो बेखार बेरियों में और केलों के गुच्छों और लंबे सायों और बहते पानियों और फरावान फलों में होंगे, जो ना खत्म होंगे और ना उन पर कोई रोक टोक होगी, और ऊंचे फर्श होंगे। हमने उन हूरों को एक अंदाज़े तख्लीक से पैदा किया, फिर हमने उन्हें बाकरा बनाया, हम सर दोस्त, हम उम्र बनाया। ये सब दाने वालों के लिए एक जमात अगलों में से होगी और एक जमात पिछलों में से। रहे बाएं वाले तो बाएं वालों का क्या पूछना, वो जलती हवा और खौलते पानी में और स्याह धुएं के साए में होंगे, जिसमें ना खुनकी है और ना राहत। ये लोग इससे पहले नास परवरदा थे और गुनाहे अजीम पर इसरार करते थे और कहा करते थे, क्या जब हम मर जाएंगे और खाक और हड्डियां बन जाएंगे तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे, और क्या हमारे अगले बाप दादा भी? कह दीजिए, अगले और पिछले यकीनन सब एक मुकर्ररा दिन मुकर्ररा वक्त पर जमा किए जाएंगे। फिर यकीनन तुम ए गुमराहो, तकसीब करने वालों, ज़क्कूम के दरख्त में से खाने वाले हो, फिर उससे पेट भरने वाले हो, फिर उस पर खौलता हुआ पानी पीने वाले हो, फिर वो भी इस तरह पीने वाले हो जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं। जज़ा के दिन ये उनकी ज़ियाफत होगी। हम ही ने तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते? क्या तुमने सोचा है कि जिस नुत्फे को तुम रहम में डालते हो, क्या उस इंसान को तुम बनाते हो? या बनाने वाले हम हैं। हम ही ने मौत को तुम्हारे लिए मुकद्दर कर रखा है, और हम आजिज नहीं हैं कि तुम्हारी शक्लों को तब्दील करके तुम्हें ऐसी शक्लों में पैदा करें जिन्हें तुम नहीं पहचानते। और बातहकीक पहली पैदाइश को तुम जान चुके हो, फिर तुम इबरत हासिल क्यों नहीं करते? क्या तुमने कभी सोचा कि जो कुछ तुम बोते हो उसे तुम उगाते हो, या उसे उगाने वाले हम हैं? अगर हम चाहें तो उसे रेजा रेजा कर दें, फिर तुम हैरत ज़दा बड़बड़ाते रह जाओ कि हम पर तो तावान पड़ गया, बल्कि हम तो महरूम रह गए। ये तो बताओ कि जो पानी तुम पीते हो उसे बादलों से तुम बरसाते हो, या उसके बरसाने वाले हम हैं? अगर हम चाहें तो उसे खारा बना दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? क्या तुमने सोचा कि जो आग तुम सुलगाते हो उसके दरख्त को तुमने पैदा किया, या उसके पैदा करने वाले हम हैं? हम ही ने उस आग को याद दहानी का जरिया और जरूरतमंदों के लिए सामाने जिंदगी बनाया। बस अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह करो। मैं कसम खाता हूं सितारों के मकामात की
اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں ہے جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو اور تم تکذیب کرنے کو ہی اپنا حصہ قرار دیتے ہو؟ بس جب روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور اس وقت تمہاری نسبت ہم اس شخص مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ بس اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس نکلی ہوئی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا تجھ پر اصحاب یمین کی طرف سے سلام ہو، اور اگر وہ مرنے والا تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے اور بھڑکتی آگ میں تپایا جانا ہے۔ یہ سب سراسر حق پر مبنی قطعی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی اول اور وہی آخر ہے، نیز وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا، پھر عرش پر مستقر ہوا۔ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور تمام امور اسی کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ بس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور راہ خدا میں خرچ کریں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ وہ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ یقیناً اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے
پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور مقاتلہ کیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا کر دے، اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا، آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے کہیں گے، ہماری طرف نظر ڈالیں تاکہ ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، مگر ان سے کہا جائے گا، اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے، تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم ہمارے لیے حوادث کے منتظر رہے اور شک کرتے رہے، اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دیتا رہا۔ بس آج تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آتش ہے، وہی تمہارے لیے سزاوار ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا سے اور نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک طویل مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ جان رکھو، اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو یقیناً واضح طور پر بیان کیا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ یقیناً صدقہ دینے والے مردوں اور صدقہ دینے والی عورتوں نیز ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے کئی گنا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک کامل سچے اور گواہ ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں۔ جان رکھو کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل، بےہودگی، آرائش، آپس میں فخر کرنا اور اولاد و اموال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش سے عبارت ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی پیداوار پہلے کسانوں کو خوش کرتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر دیکھتے ہو کہ وہ کھیتی زرد ہو گئی ہے، پھر وہ پھس بن جاتی ہے، جبکہ آخرت میں کفار کے لیے عذاب شدید
اور مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو سامان فریب ہے۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اسے وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے، تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ یقیناً بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے تاکہ لوگ عدل قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون بن دیکھے خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ یقیناً بڑی طاقت والا غالب آنے والا ہے۔ اور بات تحقیق ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت پا گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہو گئے۔ پھر ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اور انہیں ہم نے انجیل دی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم ڈال دیا۔ اور رہبانیت ترک دنیا کو تو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے تو ان پر رہبانیت کو واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے، لیکن انہوں نے اس کی بھی پوری رعایت نہیں کی۔ بس ان میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہم نے ان کا اجر انہیں دیا، اور ان میں بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، اور تمہیں وہ نور عنایت فرمائے گا جس سے تم راہ طے کر سکو گے، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ فضل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔